بلوچستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیوم میدان صاحب دوسرے لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک صوبہ ہے، لیکن بلوچوں کے لیے ان کا وطن ہے۔ صحیح۔ اسلام آباد کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے، کہنا ہوگا کہ پاکستان سے پہلے بلوچستان جو ہے وہ بلوچوں کا وطن ہے۔ جب ہم نے 4 جماعتی اتحاد بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے آ کے اس میں سازش شروع کر دی، بلوچوں کو توڑنے کی سازش شروع کر دی، پھر انہوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خود عملے شروع کروا دیے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں آپ نے ثنا بلوچ کی باتیں سنی، جنہوں نے گوادر ریلی کے حوالے سے اور مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے کی بات بھی کی۔ آج پھر ان سے مزید ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ثنا بلوچ صاحب، بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیوم میدان صاحب دوسرے لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک صوبہ ہے، لیکن بلوچوں کے لیے ان کا وطن ہے۔ صحیح۔ وہ جب یہ محسوس کریں کہ بلوچ اس کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور وطن سے جو لگاؤ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور وطن سے لوگوں کی جو توقعات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اگر اسلام آباد اس کے ساتھ ڈیل کرتا تو بلوچستان کا مسئلہ شروع سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ محمد علی جناح نے 4 اکتوبر 1947 کو جب سبی میں آئے، سبی دربار میں انہوں نے جب خطاب کیا، ان کے ساتھ ان کی بہن محترمہ بہن بھی تھی، تو وہاں پر جب انہوں نے یہ باتیں کی، اس میں اگر آپ وہ دیکھیں کہ جی بلوچستان کو خصوصی جو طور پر جو ہے اس کے مسائل اور مشکلات حل کیے جائیں گے، بلوچستان کی جو حیثیت ہوگی وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں اور صوبوں سے مختلف ہوگی۔ بلوچستان کے لوگوں نے بہت تکلیفیں مشکلیں سہی ہیں، انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ہے، اس جدوجہد میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، اس کے بدلے میں ان کے جو بھی مطالبات ہیں، کیونکہ محمد علی جناح صاحب وہ بلوچستان کے خود کیس کو جو ہے وہ تاج برطانیہ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو ان کو خود بڑے تفصیل کے ساتھ ان کا اس چیز کا پتہ تھا کہ بلوچستان کو ایز اے ٹیریٹری، ایز اے جیوگرافیکل انٹیٹی، اور ساتھ میں جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ بلوچستان کو نارملی، کیونکہ مشکلات بھی کافی ہوئیں، جو علاقہ کا جو مرحلہ ہے وہ بھی بہت پیچیدہ رہا، تو لیکن بدقسمتی یہی ہوئی رہی کیونکہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا تھا، اس کی نئی فوج آئی، نئی اسٹیبلشمنٹ آئی، اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے لوگ نہیں تھے، فوج میں ہمارے لوگ نہیں تھے، جو پاور کوریڈور تھے چاہے وہ کراچی تھا شروع میں، بعد میں وہ اسلام آباد بنا، وہ بلوچوں سے بہت دور تھے، تو بلوچوں کی وہ باتیں، وہ وعدے وعید جو بلوچوں کے ساتھ شروع میں کیے گئے، ان کا کسی نے بھی جو ہے پاس نہیں رکھا، کسی نے بھی وہ وعدے اور وعید جو ہے وہ پورے نہیں کیے، جو یہ سارے ڈاکومنٹڈ ہیں، ساری کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، میری جو کتاب ہے مظلوم بلوچستان، اس میں میں نے ایک چیپٹر تھا بلوچ اور تاریخی بدعیدیاں، کوئی 22 کے قریب میں نے جو ہے وعدے، کمٹمنٹس، کمیشنز، کمیٹیاں جو بنی تھی، ان سب کے ریفرنس ڈیٹ وائز سب دیے تھے کہ یہ سارے وعدے کیے، ان میں سے کوئی پورا نہیں کیا۔ تو بلوچستان کا مسئلہ اس وقت سے شروع ہوا کنٹینیوس اگنورنس، مسلسل نظر انداز کرنے کی جو پالیسی ہے پاکستان کی، بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے جغرافی اور زمین کو، اس کو اپنی مقصد و مفاد کے تحت اس کی بڑی ان کی نظریں ہیں، لیکن بلوچستان کے عوام کو جو ہے جس طریقے سے وہ مسلسل اگنورنس اور نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ آج تک اس پہلو تک پہنچا ہے۔ بلوچستان بلوچوں کا وطن ہے، بلوچ جو ہیں اس پر جو ہے اپنا حق سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں، وہ کسی فوج کو، کسی اسٹیبلشمنٹ کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی جتے کو، کسی ڈیتھ سکواڈ کو، کسی کو یہ نہیں دیتے کہ بلوچستان پہ وہ دن تناتا پھرے اور بلوچ جو ہے چھپ کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ جس دن اسلام آباد نے بلوچ کو اس کے وطن پر عزت سے، غیرت سے اور محبت سے اور سینہ تان کے چلنے کی جب اجازت دے دی، میرے خیال میں بلوچ سمجھ جائے گا کہ یار ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ وہ بلوچوں کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، خود چرواہا بننے کی کوشش کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پاکستان کی حکومت۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے باقی اس کے ساتھ جو سوشیو اکنامک، پولیٹیکل، سائیکولوجیکل، ریسورس ریلیٹڈ، امپلائمنٹ ریلیٹڈ، آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹس ہے، وہ بہت ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں، وہ ہم نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں، ہم نے اس پہ تحریریں بھی لکھی ہیں، ہم نے وہ بلوچستان کمیٹی میں بھی پیش کی تھی، جو کچھ تھوڑے بہت حل ہوئے۔ تو اصل میں مسئلہ جو ہے جب تک وہ سائیکولوجیکلی یہ سمجھ نہ پائے کہ بلوچ کو کیسا ڈیل کرنا ہے، اس وقت شاید بلوچستان کا مسئلہ یوں کا تو رہے گا اور جو کا تو رہے گا، یا اس سے آگے کہیں پہ بڑھ جائے گا۔ ثنا صاحب، 1977 کی دہائی میں جو پولیٹکس تھی، جو لیڈران تھے،
وہ بہت بڑے لیڈران تھے، چاہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو ہو، غوث بخش بیزنجا ہو، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، نواب بگٹی، اسی طرح باقی پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے لیڈران تھے، مفتی محمود. اور اس وقت آئین پاکستان بھی بنا. اس آئین پر ذوالفقار علی بھٹو جو خود وزیر اعظم تھے، جو باقاعدہ جمہوری عمل کو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھاتے، انہوں نے خود ہی بدعہدی کی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اگر آپ ان کی شخصیت پہ بات کریں، وہ ایک لینڈ لارڈ تھے، فیوڈل تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خود پیداوار ہیں. ان کے آباء و اجداد خود جو برٹش امپیریلزم میں یا اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ رہے ہیں، تو وہ ان کی کنٹینیوٹی، وہ مائنڈ سیٹ ان کا وہی تھا. جبکہ بلوچ جو ہیں، جو بلوچ ان کے ساتھ انہوں نے جب 1971 کے الیکشن 70 میں ہوئے، 71 کے بعد بلوچستان میں نیب کی حکومت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس کی گرومنگ ڈیفرنٹ تھی. سردار عطا اللہ مینگل کی گرومنگ، ان کا لٹریچری لیول، ان کی جو حیثیت گو کے غریب تھے، نہیں اتنی جائیداد نہیں جتنی اکبر خان جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی. اسی طرح غوث بخش بیزنجو صاحب کی جو انٹلیکٹ ہے، ان کا ایکسپوجر ہے، ان کی جو نالج تھی، یا شیر محمد مری تھے، یا اس کے بعد ہمارے بلوچستان کے اور بھی جو سارے لیڈران تھے، بہت سے ان کے نام ہیں. یہ سب لیڈران نے جب کوشش تو کی، لیکن بدقسمتی سے بھٹو نے اسی اپنے مائنڈ سیٹ کے تحت بلوچستان کے مسئلے کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی. جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اکثریتی بلوچ جو ہیں اس سے مطمئن نہیں تھے، انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے. اس میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں، جینیفر موسیٰ جو بلوچستان سے خواتین رکن قومی اسمبلی تھی، انہوں نے بھی دستخط نہیں کیا. تو نواب خیر بخش مری نے بھی دستخط نہیں کیے. تو بلوچستان کے جو اسمبلی کے جو قومی اسمبلی کے نمائندے تو یہی تھے، اکثریتی جو تھے، ہمارے دستخط نہیں کیے. وہ کہتے ہیں کہ جی نیپ نے دستخط کیے. نیپ میں ولی خان صاحب نے دستخط کیے ہیں. وہ ولی خان صاحب اس وقت واقعی نیپ کو لیڈرشپ کے ریپرزینٹ کرتے تھے، لیکن جو بلوچستان کی نمائندگی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی اور ان لوگوں نے دستخط نہیں کیے. جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 62 کا کانسٹیٹیوشن، 73 کا کانسٹیٹیوشن، اس پہ کتابیں لوگوں نے کم لکھی تھی. میں نے بڑا کریٹیکل انالیسس کیا کہ بلوچوں نے کیوں اس پہ دستخط نہیں کیے، کیونکہ اس پہ کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی تقریر، کوئی کسی نے لکھا نہیں تھا اس پہ، کوئی کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، ایم فل نہیں کیا تھا. مجھے خود ہی کرنا پڑا. جب میں نے نکال کے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ چاہے ہمارے جتنے اکابرین نے دستخط نہیں کیا، بالکل صحیح کیا تھا. اس میں کنکرنٹ لسٹ تھا، اس میں کوئی 44 کے قریب سبجیکٹ تھے جو ابھی 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے ختم کر دیا. وہ بھی شروعات ہم نہیں کی. پہلا جو پاکستان کی تاریخ میں 73 کے بعد جو امینڈمنٹ بل آیا، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل آیا کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کا، وہ میں نے اسمبلی میں 2004 میں پیش کی. اکیلا بل میں نے پیش کیا، وہ ریجیکٹ ہوا، لیکن وہ بنیاد بنا 18ویں ترمیم کا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بلوچوں کو نہ اس لیول کی لبرٹی، نہ اس لیول کی آزادی، نہ اس لیول کی خود مختاری، نہ اس لیول کی وسائل پر اختیار، نہ انسانی حقوق کا اس میں تحفظ، وہ ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں تھی. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس کو بلوچستان کے حوالے سے کچھ اختیارات کی بات کی تھی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بلوچستان کے اندر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیو سوشل کنٹریکٹ ہو، اسلام آباد کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے، کہنا ہوگا کہ پاکستان سے پہلے بلوچستان جو ہے وہ بلوچوں کا وطن ہے. یہ بات اس کو تسلیم سب کرنی پڑے گی. پہلے اگر کوئی زبان دبا کے نہیں کہتا تھا. پھر یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ علاق کے مرحلے میں شامل ہوئے ہو، علاق میں مشکلات بھی ہوئی ہیں، صحیح علاق ہے، جبری علاق ہے، خوشی کا علاق ہے، زبردستی کا علاق ہے، وہ الگ بحث ہے. ہاں ہم آپ کے ساتھ ایک نیو سوشل کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں جہاں پر ہم آپ کی عزت، آپ کے احترام، آپ کی عزت نفس، آپ کے وسائل، آپ کی خود مختاری، آپ کی ثقافت، آپ کی زبان، آپ کی جغرافیہ، اس خطے میں باقی قوموں کی طرح آپ کی ترقی و ترویج کے راہ میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. پھر بلوچ ان کے ساتھ رہے گا. ادروائز مجھے یہ لگتا ہے یہ جو نئی جنریشن ہے، یہ انہوں نے اپنا راستہ خود طے کرنا ہے. سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جب پہاڑوں پہ یہ نوجوان گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان اب ہمارے بس میں نہیں ہیں. یہ نوجوان جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو نوجوان سمجھ رہے ہیں، ان نوجوانوں نے خود اپنا ایک راستہ طے کر لیا ہے. وہ ہمارے جتنے تجربے ہیں، شاید ان کو ہمارے تجربے یا تو ان کو کامیاب نظر نہیں آئے، یا ان سے مطمئن نہیں ہیں، یا اس تجربے کو جس کو ہم ڈیموکریٹک پولیٹیکل ایکسپیرینس کہتے ہیں، پارلیمانی طرز حکومت پاکستان کے، شاید اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کوئی ان چیزوں کو سمجھے اور ان چیزوں پہ جو ہے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرے. شروع میں جب پاکستان نیشنل پارٹی بعد میں بنی، لیکن نیشنل عوامی پارٹی جس کے سربراہ ولی خان تھے، غوث بخش بیزنجا، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، سارے اکٹھے تھے. اس کے بعد
حیدرآباد ٹریبونل کیس بنتا ہے. حیدرآباد ٹریبونل کیس ٹوٹنے کے بعد جب ضیاء الحق آتے ہیں، ان کو سب کو آزاد کرتے ہیں، اس کے بعد بلوچوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ہر پارٹی الگ، غوث بخش بیزنجا الگ ہو جاتے ہیں، خیر بخش مری چلے جاتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، عطا اللہ مینگل ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، BNP بنتا ہے، نیشنل پارٹی، مختلف دڑوں میں. وجوہات کیا تھی کہ بلوچ یکجا نہیں ہوئے؟ بیدار صاحب 1973 کے بعد بلوچستان کے اندر جو 1976 تک جو حالات، 77 تک جو حالات تھے وہ اتنے تکلیف دہ تھے. آج تو کچھ تکلیف دہ مناظر ہمیں یہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو نظر آتے ہیں جو ہماری بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس وقت یہ والی تکلیف اور مشکلات لوگوں کو نظر نہیں آتی تھیں. سردار عطا اللہ مینگل جیسے ہمارے معتبر لیڈر کے گھر تک جو ہے فوجیں اور فورسز نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو چادر اور چاردیواری پامال کی. اسی طرح بلوچستان کی کوئی بھی قوم پرست جو لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، یا وزراء تھے جن میں گل خان نصیر تھا، سردار عطا اللہ مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے، غوث بخش بیزن جو گورنر تھے، سب کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا. تو آپ مجھے بتائیں، ایک تو یہ ہوا کہ اس جیل کے دوران میں کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ نظام ہمارے ساتھ مسلسل مذاق کر رہا ہے، یہ ریاست ہمارے ساتھ مسلسل مذاق کر رہا ہے. تو وہاں سے کچھ لوگوں نے اپنی رائے الگ کر دی اور انہوں نے ایک سخت گیر سیاست کی ابتدا کی. آج خیر بخش مری کا جو فکر ہے، فلسفہ ہے، ریاست سے ناراضگی ہے، ریاست کے تمام معاملات سے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا، جا کے جلا وطن ہوئے، بعد میں جب واپس بھی آئے انہوں نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے بھی ریاست سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی. یہ اسی 1973 اور 77 کے دوران بلوچستان پہ ہونے والی زیادتیوں کا نتیجہ ہے. آج پورے بلوچستان میں اگر ایک جنریشن ہے، نسل ہے، وہ نواب خیر بخش مری کو فالو کرتی ہے، تو یہ کہاں پہ ڈیولپ ہوا؟ اسی جیل میں ڈیولپ ہوا. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہوتی، بلوچستان میں یہ آلات جو ہیں، اس کی جو بیج ہے وہاں پر بو دی گئی. گو کہ بلوچستان میں یہ بیج پہلے سے تھا لیکن یہ زرخیز ہو گیا 1973 اور 77 کے بعد. اسی طرح سردار عطا اللہ مینگل اپنی بیماری، کمزور حالی کے باوجود ان کے بیٹے کو لاپتہ کر دیا گیا، وہ لندن میں رٹ گئے. کیا کر سکتے ہیں جب بلوچوں کے ساتھ ہر کسی نے، جب یہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ منقسم نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اپنی رائے الگ کر دی کہ میں اس سیاسی طریقہ کار سے ہم سب ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم ماشاء اللہ کے خاتمے کا انتظار کریں، پھر آ کے ہم الیکشن لڑیں. ہم بلوچوں کو کوئی الیکشن لڑنے نہیں دیتا. ان کی باتیں تو ابھی صحیح ہو رہی ہیں. یہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پارلیمانی پولیٹکس میں جنہوں نے ہم لوگوں نے تجربے کیے ہیں، اگر ہم بیٹھ کے بلوچ پولیٹیکل پارٹیز اس کا آڈٹ کریں اپنا، ہم سارے تجربات ہمارے ناکام ہوئے. ہم نے جتنی بھی کوشش کی کہ ریاست کو معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے سمجھائیں، ریاست ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. ریاست ہمارے اوپر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نتائج جو ہے وہ لے آتی ہے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اسمبلیاں بناتی ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. تو جب آپ کو ڈیموکریٹکلی، کانسٹیٹیوشنل یا آئینی فریم ورک میں کام کرنے کے لیے بھی اتنی مشکلات ہیں، تو پھر آپ کے لوگوں کے لیے کیا رستہ رہتا ہے؟ تو یہ جو تقسیم کا عمل ہے، یہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف بلوچ تقسیم اس بنیاد پہ ہوئے ہیں. تو بلوچ کچھ نظریات، کچھ اپنے جو ذاتی تجربات اور پھر اپنی رائے کی بنیاد پر الیکسی نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے بلوچستان. جب تمام بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس وقت تو چاہیے تھا کہ یکجا ہوتے، ایک پارٹی بنتی، ایک قوت بنتی، لیکن وہ نہیں بن سکی. کبھی بننے بھی نہیں دیں گے آپ کو. میں اس بات کا گواہ ہوں. کم عمری میں جب میں 2003 میں جب سینٹ کا ممبر تھا، 2002-3 میں جب میں سینٹ کا ممبر تھا، ہماری وہ ویڈیو ابھی بھی ہے جس میں بلوچوں نے اپنی 4 جماعتی اتحاد بنایا، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہم بلوچ 4 جماعتی اتحاد، جس میں BNP بھی تھا، جس میں نیشنل پارٹی اس وقت نہیں بنی تھی، ان کے جو BNM کے لوگ تھے ڈاکٹری صاحب کی قیادت میں، جس میں ڈاکٹر مالک والد صاحب شامل تھے، نواب اکبر خان بگٹی کی جمہوری وطن پارٹی بھی شامل تھی اس میں، اور نواب خیر بخش مری شامل تھا. اندازہ کریں، یہ پاکستان میں ایک اور بہت بڑی اپرچونٹی تھی. 2003 میں جب ہم گئے، ہم نے یہ بات کی کہ ہم اپنے مسائل کو اس دفعہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت پاکستان میں دوبارہ ان کے سامنے رکھیں گے. جب ہم نے 4 جماعتی اتحاد بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے آ کے اس میں سازش شروع کر دی، بلوچوں کو توڑنے کی سازش شروع کر دی. پھر انہوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خود عملے شروع کروا دیے، بلوچوں کو مجبور کر دیا کہ وہ جو ہے رد عمل میں جو ہے وہ ریئیکشن کریں، جس کے تحت حالانکہ اس میں نواب خیر بخش مری صاحب کی، بلاش بری صاحب کی، سب کی آشیرواد شامل تھی. جو بلوچستان کمیٹی بنی جس میں ہم بلوچستان کے مسائل لے گئے، اس کی ساری رپورٹیں میرے پاس پڑی ہوئی. سرا صاحب، کبھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تمام بلوچ پارٹیاں اس وقت ہیں جتنے آپ نے نام لیے، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمزور پڑ گئی؟ آج ایک مارنگ جو اٹھی ہے اور وہ ایک دم لیڈر بن گئی اور سب عوام اس کو چاہ رہے ہیں، وجوہات؟
ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، خداوند تبارک تعالیٰ بلوچستان کے ہر بچے میں یہ صلاحیت پیدا کرے، ہر بچی میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اس قوم کا بوجھ اٹھا کے چلے۔ یہ سب جو ہیں ہم سب، آج اگر میں بیٹھا ہوں تو یہ ان بزرگوں کی سیاسی محنت ہے، یوسف عزیز کرد کی کتابوں اور سیاست کی مرہون منت ہے کہ ثنا بلوچ پیدا ہو گیا، یا یسوع صار کی لیڈرشپ پیدا ہو گئی۔ ہم نے جو سیاست کی 10 15 20 سال میں جو شعور دیا، آج اس کا نتیجہ یہ ہمارے ان بچوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ لیڈرشپ کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ریسلنگ نہیں ہے، یہ کوئی ہاکی کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے کہ اس میں ہم نے ہمیشہ سامنے رہنا ہے۔ صرف بلوچستان کی جدوجہد اور بلوچستان کی سیاست جو ہے وہ شفاف اور صاف ستھرے پانی کی طرح جاری رہے، اس میں ہمارے بچے آگے آتے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہم ان کو فالو کریں گے۔ لیکن یہ میرے خیال میں مقابلے کی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ان کی یہ جو جدوجہد ہے یہ ایک عوامی مزاحمت ہے، یہ لوگوں کا جو وہ شعلے کی طرح، لاوے کی طرح جو آتش فشاں ہیں وہ پٹ گیا ہے۔ لوگ اس ریاست کو انہوں نے ہماری عزت بھی کی ہے، ہمیشہ کی ہے، ابھی بھی کرتے رہے۔ جب ہم نے اس کو صوبائی اسمبلی میں ہم ان مسائل کو اٹھاتے تھے تو لوگ بڑے خوش تھے کہ شاید ثنا بلوچ گرجدار آواز میں ہمارے مسائل بیان کرے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، میرا بچہ رہا ہو جائے گا۔ لیکن میری باتوں سے جب نہیں ہوا تو اب قوم کے بچوں نے خود اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ لیکن بلا شک اس میں یہ ہے کہ یہ تمام ہم نے مل کر، میں نے اس دن ان سے جب بات ہوئی ہماری، جب یہ بلوچ یکجہتی کے دوستوں نے جب ہم سے رابطہ کیا، ہم نے ان کو کہا کہ بلوچوں کو راجی مچی کی نہیں، راجی ایجنڈے کی ضرورت ہے، قومی جلسے کی نہیں، قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے، جس میں تمام بلوچ جماعتیں اپنے جو ہیں اختلافات بلا کر بیٹھ جائیں کہ ہم بلوچستان کے مستقبل میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ثنا بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ثنا بلوچ کی باتیں سنی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بلوچ ایجنڈے کی ضرورت ہے، اور آج مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے جہاں تک پہنچا ہے، اس کو ریاست سنجیدگی سے لے، مارنگ بلوچ اور اس کے ساتھی جس مشکلات میں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے، ورنہ یہ جو آلات ہیں، یہ جس راہ پہ رواں ہے، وہ ریاست کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہیں۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔